جماعت مخالفین کے صحیح ترین کتب سے، قرآن مجید سے عائشہ کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑے کر دیں گے، عائشہ پہ مقدمہ چلائیں گے، عائشہ کی حقیقت بتائیں گے، اور اس کا مقصد ہمارا کسی کا دل آزاری نہیں ہے، اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ مسلمان قرآن کی تصدیق کیوں نہیں کرتے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ معمہ حل نہیں ہو رہا کہ مسلمان مولوی قرآن پڑھتے ہیں پر قرآن کی تصدیق کیوں نہیں کرتے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا دشمن، اپنے دین کا دشمن قرار دیا ہے، اس کی تعظیم مسلمان کیوں کرتے ہیں؟ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غداری کی، ان کی بدنامی کرا دی، ان کی بے عزتی کرنے کی کوشش کر دی، مسلمان ان کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ کیا کہ یہ کسی اور نبی کے امتی ہیں؟ اوئے مجھے بتاؤ، اگر تم مسلمان ہو، تمہارا اگر کوئی اور نبی ہے تو ہمیں سمجھاؤ وہ کون ہے۔ اگر تمہارا نبی حضرت خاتم الانبیاء والمرسلین محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو ان کے والدین کی تکفیر کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں ان کے والدین کی تکفیر کرتے شرم نہیں آتی؟ لیکن وہ لوگ جن کو قرآن نے، اللہ نے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے براءت کا اظہار کیا ہے، ان کی تم تعظیم کرتے ہو۔ ہمیں سمجھاؤ، جماعت مخالفین، تمہارے اعاظم، تمہارے اکابر، تمہارے محققین، تمہارے علماء اس پروگرام کو بخوبی اور غور و دقت سے دیکھتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کپ کپاتے ہیں، ڈرتے ہیں، لرزتے ہیں، لیکن ان کو جرأت نہیں ہوتی کہ فون اٹھا کے یہاں پہ کال کریں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک حادثے کے طور پہ اتفاق ایسا ہوا ہے کہ آپ کے علماء کو جواب دینے کی جرأت نہیں ہو رہی؟ نہیں، یہ اتفاق نہیں ہے، حادثہ نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ میں حق بولتا ہوں، آپ کے علماء کے پاس جواب نہیں ہے۔ مذہب حق شمس سے بھی اظہر ہے، سورج سے بھی زیادہ روشن ہے۔ تم اپنے آنکھوں کو چمگادڑ کی طرف بند نہ کیا کرو، سورج کی طرف دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن اس کی روشنی کو ضرور تم دیکھ سکتے ہو، اور دیکھ لو گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میرے محترم ناظرین، عائشہ کون ہے؟ وہ کون سی عورت ہو سکتی ہے جو موسیٰ کے امت میں ہارون کے خلاف لشکر نکالے؟ او بابا، عائشہ کو کسی نے گالی نہیں دینا بھائی۔ ایڈمن یہاں پہ یاد رکھو، یہاں پہ کوئی بھی عائشہ کو گالی دے دے اس کو فوراً بین کرو، وہ ممبر ہو، جو بھی ڈونر ہو، مجھے پرواہ نہیں ہے، بلکہ میں خود اس کو بین کر دیتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ بین کر دیتا ہوں۔ ہائیڈ یوزر ان دی چینل۔ صادق علی آپ چلے گئے بھائی، ہمیں پرواہ نہیں ہے، اوکے؟ آپ کوئی گالی دے دے کسی کو، اس یہاں پر عائشہ کو، ابو بکر کو، عمر کو لعنت کرے، گالی دے دے، بدتمیزی، ختم کرو یہاں سے۔ ہم یہاں پہ اس لیے نہیں آئے کہ گالی دے دیں، اور میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہمارے چینل پہ کوئی کسی کو گالی دے دے، ٹھیک ہے نا؟ عائشہ کون ہے؟ جو اس امت میں وہی درجہ رکھتا تھا جو ہارون بنی اسرائیل میں رکھتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ ان کے خلاف یہ لشکر لے کے آتی ہے، زرہ پہنتی ہے، آرمر پہنتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے انصاب الاشراف، بلادری صاحب کی، جلد نمبر 3، چاپ دار الفکر، یہاں پہ صفحہ نمبر 35 میں روایت ہے، پھر صفحہ نمبر 36 میں یہ فقرے دیکھیں۔ وَأَتَى وَأُتِيَ بِالْجَمَلِ، جمل کو لایا گیا، اونٹنی کو لایا گیا، فَأَبْرَزَ وَعَلَيْهِ عَائِشَةُ فِي هَوْدَجِهَا، اس لشکر کے سامنے آ گئی اونٹنی، اس پہ ہودج تھا، سواری تھی، سوار ہونے کی جگہ، وہاں پہ عائشہ بیٹھی تھی۔ وَقَدْ أُلْبِسَتْ دَرْعًا، عائشہ نے زرہ پہنی تھی، آرمر پہنا تھا، لوہے کا لباس جو سپاہی پہنتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ نبی کی عزت یہی ہے۔
وضربت على حودجها صفائح الحديد وضربت على حودجها صفائح الحديد، اور پورے اونٹ کو اس نے لوہوں سے لیس کیا تھا، لوہوں کے پلیٹس وہاں پہ اونٹ کے آرمر بنا دیے تھے کہ اونٹ کو کوئی نہ ہو جائے، نہ لگایا جائے۔ وَيُقال إِنَّ الْأَوْدَجَ أُلْبِسَ دُرُوعًا، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے ہودج بالکل یعنی ٹینک بنا کے آ گئی تھی، ہودج کو بھی اس نے بختر بند بنا دیا تھا، اور پھر اس نے وہاں پہ آ کے خطبہ دیا ہے۔ خطبہ کو کیا دیا ہے ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 35 پہ، بلکہ اس کا خطبہ جو ہے صفحہ نمبر 25 میں ہے۔ پہلے وہاں پہ جمل کے میدان میں طلحہ نے خطبہ دیا ہے، اس نے کہا عثمان ابن عفان کان من اہل السابقۃ والفضیلۃ من المہاجرین الاولین، عثمان تو بڑا نیک آدمی تھا، مہاجرین اولین میں سے تھا۔ وَأَحْدَثَ أَحْدَاثًا نَقَمْنَاهَا عَلَيْهِ فَبَايَنَاهُ وَنَافَرْنَاهُ، اس نے بہت غلط کام کیے تھے، اس لیے ہم نے ان سے دور ہو گئے تھے اور ہم نے ان کی مذمت کی تھی، لیکن بعد میں وہ پھر گیا تھا، وہ مظلوم مرا ہے، اور ہم اس کے خون کا، اس خلیفے کے خون کا کیا لیتے ہیں؟ انتقام لیتے ہیں۔ وَتَكَلَّمَ الزُّبَيْرُ بِنَحْوٍ مِّنْ هَذَا الْكَلَامِ، زبیر نے بھی اس طرح خطبہ دیا کہ عثمان مہاجرین اولین اور اصحاب رسول فلان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تھا، بعد میں غلطیاں کی تھی، ہم نے کچھ مذمت کیا تھا، لیکن آخر میں وہ مظلوم مرا ہے۔ فاختلف الناس فقال قائلون، مجمع لشکر، وہ عائشہ کا اپنا لشکر اس کو دیکھ رہے ہیں، کہا کچھ نے کہا نطق بالحق، کچھ نے کہا طلحہ زبیر نے صحیح بات کیا، دوسروں نے کہا کذبا ولہما کان اشد الناس علی عثمان وارتفعت الاصوات، دوسروں نے کہا کہ نہیں، یہی تو عثمان کے بدترین دشمن تھے، کل تو اس کے بدترین، آج کہہ رہے ہیں کہ عثمان مظلوم مرا ہے۔ وَأُتِيَ بِعَائِشَةَ عَلَى جَمَلِهَا فِي هَوْدَجِهَا فَقَالَتْ، عائشہ آ گئی، وہ زرہ پہن کے، زرہ پر سمجھتے ہو نا، انگلش میں آرمر بولتے ہیں، عربی میں درع بولتے ہیں، لوہے کے کپڑے، لوہے پہ لیس، سر پہ لوہے کے ٹو، بالکل سپاہی بن کے، جنرل بن کے آئی ہے۔ کس کے جنگ میں جنرل بن کے آئی ہے؟ میں بتاؤں گا کس کے جنگ میں، میں بتاؤں گا کس کے جنگ میں جنرل بن کے آئی ہے۔ فقالت صح فخطبت بلسان ذلق وصوت جہوری، عائشہ کی ایک کوالٹی یہ تھی کہ اس کی آواز جو تھی نا، بالکل آواز بہت موٹی آواز تھی، اس کی آواز بہت بلند آواز تھی نا، بعض لوگ ہوتے ہیں دھیمی آواز، وہ زور سے بول بھی نہیں سکتے، عائشہ ایسے نہیں تھا، قدرتی طور پر اس کی آواز چیخ کے نکلتی تھی۔